سوچے گا کہ وہ اپنی پارٹی کے خلاف جس کے ووٹ سے منتخب ہو کر آیا ہے اس کے خلاف جائے. جمہوریت کے اندر بڑا واضح رستہ بھی موجود ہے. آپ کو اختلاف ہے, میری پالیسی سے اختلاف ہے, آپ ریزائن دے کر پارٹی کی سیٹس کو چھوڑ دیں, اس کے بعد جائیں ضمنی الیکشن لڑیں. جس جماعت سے لڑنا چاہتے ہیں, آزاد لڑنا چاہتے ہیں, جس حیثیت میں لڑنا چاہتے ہیں لڑیں. اگر لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں, آپ کے پاس ایک مورل اتھارٹی بھی موجود ہوگی, آپ کے پاس ایک قانونی اتھارٹی بھی موجود ہوگی. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 90 کی دہائی کی طرح چھانگا مانگا پروان چڑھے, سندھ ہاؤس کو نیلام گھر بنا دیا جائے. اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اب اس کا راستہ جو ہے وہ بند ہونا بڑا ضروری ہے. اور ماضی میں ہم نے 30 سیکنڈ میں جسر دے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مساق جمہوریت میں سینٹ کے انتخابات میں ویڈیو سامنے آئی, کس طریقے سے بیگ بھر کے نوٹوں کی بوریاں بھر کے اراکین صوبائی اسمبلی KPK کو اٹھا رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان نے جرأت کی تھی, ان کو پارٹی سے نکالا تھا. اسی وجہ سے نکالا تھا کہ تاکہ اس پروسیس سے یہ عمل صاف ہو سکے. اور مساق جمہوریت میں پیپلز پارٹی نون لیگ لکھتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات میں اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ ہونا چاہیے. 21ویں ترمیم کے موقع کے اوپر نواز شریف کہتے ہیں, چیئرمین سینٹ کے عدم اعتماد کا معاملہ ہے, اس وقت باہر نکل کے احسن اقبال نے کہا اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ ہونے چاہیے. لیکن جب سینٹ کے انتخابات آئے پھر منڈیاں لگنا شروع ہو گئی, پھر ضمیروں کی خریداریاں شروع ہو گئی, پھر نوٹوں کے بیگ لے کر چوری کا پیسہ لے کر زرداری سندھ حکومت کا بیگ لے کر نکل آیا. اس وقت بھی انہوں نے اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کی مخالفت کی, کیونکہ انہیں یہ نظام سوٹ کرتا ہے جہاں پر یہ لوٹ مار کرتے ہیں, عوام کا پیسہ لوٹتے ہیں. اور یہ پاکستان کی عوام کو بھی سمجھنا پڑے گا, یہ آپ کا ہی پیسہ لوٹتے ہیں, اسی پیسے سے پھر منتخب نمائندوں کے ضمیر خریدتے ہیں, جس کا رستہ ہمیشہ کے لیے رکنا چاہیے. آپ جنہیں ضمیر فروش کہہ رہے ہیں, آپ نے ان ضمیر فروشوں کو اپنی پارٹی میں قبول کیوں کیا, اور کیا اس وقت یہ ٹھیک تھے جب وہ آپ کی پارٹی میں آئے تھے؟ دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر بڑا واضح ہے کیا ہے. قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ قانون اسی وجہ سے بنائے جاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر قانون کا خوف ہو. پاکستان کے آئین کے اندر جو 63A ہے یہ ڈالا گیا, اور اس سے پہلے میں آپ کو ہسٹری بھی بتانا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 97 کے اندر جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو وہ 14ویں ترمیم لے کر آئے تھے. اس 14ویں ترمیم کے اندر پارٹی کے سربراہ کے پاس 68(3) سے زیادہ اختیارات موجود تھے. وہاں تو آپ کسی عام بل کے اندر بھی اختلاف نہیں کر سکتے تھے. یہاں تو پھر منی بل ہے, نو کانفیڈنس ہے, یہ چیزیں شامل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب قانون سخت ہوگا تو کوئی بھی کسی پارٹی میں آئے گا وہ ڈیفیکٹ کرنے سے پہلے 100 بار جو ہے وہ سوچے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ اس میں ابھی اس جمہوریت نے مزید اسٹرینتھن ہونا ہے, اور اس کے اندر جو ووٹر ہے اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو شعور ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے, جو دیکھے گا کہ آئندہ انہوں نے ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے. سوال یہ ہے کہ ابھی رانا ثناءاللہ صاحب نے ٹاک کی, انہوں نے کہا کہ فیصلہ آباد میں 22 مارچ کے جلسے کے لیے لوگوں کو 6,000 روپے دیے جا رہے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ نہ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے 3 بار مینار پاکستان کا جلسہ بڑھا, ہم نے پریڈ گراؤنڈ 2 بار اس سے پہلے بھر چکے ہیں, ڈی چونک کے اندر بڑے ہمارے اجتماعات ہوئے ہیں. ابھی جو وزیر اعظم عمران خان کے اجتماعات ہو رہے ہیں یہ پٹواریوں اسکول کے ٹیچروں کے اوپر نہیں ہو رہے. لوگ عمران خان پہ اعتماد کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, لوگ جو خود آتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے یہ 27 مارچ کو انشاءاللہ پریڈ گراؤنڈ کے اندر 3 بجے, میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں 27 مارچ 3 بجے پریڈ گراؤنڈ کے اندر یہ جلسہ نہیں ہوگا, یہ جلسہ پلس ہونے جا رہا ہے. بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اپنے پرائم منسٹر کو سپورٹ کرنے آ رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں, لوگ برائی کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا. ان کا سوال ہے. آپ نے آئین اور قانون کی بات کی, الیکشن کمیشن وزیر اعظم کو جلسہ کرنے سے روکتا ہے, ڈپٹی وزیر اعظم جلسہ کر رہے ہیں. سر جب اپنی باری آتی ہے آپ آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں کرتے, لوگوں کو آپ دیکھیں, میرے خیال میں یہ ایک قانونی جو ہے وہ سوال ہے, اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت آئین اختیار دیتا ہے آرڈیننس جاری کرنے کے حوالے سے. الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ایک ترمیم کی گئی ہے اس آرڈیننس کے ذریعے سے, جس میں آرٹیکل 180 یا 181 جو ہے اس میں ڈالا گیا ہے, جو پرائم منسٹر کو اور وزراء کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ انتخابی عمل میں جا کر حصہ لے سکتے ہیں, لیکن وہاں جا کے وہ کوئی سرکاری ڈیولپمنٹ کے اعلانات نہیں کر سکتے, سرکاری مشینری کا استعمال نہیں کر سکتے. تو وزیر اعظم نے جتنے بھی جلسے کیے ہیں ان کے اخراجات جو ان کی سیکیورٹی پہ باقی چیزوں پہ آئے ہیں وہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں. تو لہذا یہ الیکشن کمیشن کو سمجھنا چاہیے کہ وہ الیکشن ایکٹ
2017 کے تحت ہی انہوں نے ایکٹ کرنا ہے، اس کے مبرہ ہو کے وہ ایکٹ نہیں کر سکتے۔ بتائیے گا کہ وہ ابھی آپ کے ساتھ ہیں بھی اور نہیں بھی، ان کے بارے میں آپ جو ہے وہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں کہ 27 کے بعد انہیں بھی چوٹ آپ کو کہنا دیکھیں میرے خیال میں جو ہے وہ اتحادی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، 3.5 سال ہم انہیں ساتھ لے کے چلے ہیں، اور ہر کولیشن گورنمنٹ کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، اس میں آپ نے اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، بڑی بردباری سے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اتحادی جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں۔ وہ الزام لگاتی ہے کہ OIC میں بہت سے اسلامی ممالک کے جو وزیر خارجہ ہے انہوں نے شرکت نہیں کی۔ کون لگاتا ہے یہ الزام؟ اپوزیشن تحریک انصاف نے ہمارے مسلم ممالک کے جو رہنما ان کو ناراض کیا۔ دیکھیں ان کو اصل میں پھر وہی بات ہے نا، جو لوگ یہ بیان دے دیتے ہیں کہ جناب ہم OIC نہیں ہونے دیں گے، ہم دھرنا دیں گے، ان کو ملکی مفاد کی فکر نہیں ہے، ذاتی مفاد کی فکر ہے۔ یہ دوسرا OIC کا اجلاس ہوا ہے، اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی سوچ کو چھوٹا نہ کریں، سوچ کو بڑا رکھیں۔ کل پاکستان کا ہی قد بڑا ہوا ہے، اور جو OIC کے وزراء خارجہ یہاں آئے تھے، جو ان کے ڈیلیگیٹس آئے تھے، انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کی، پاکستان کی حکومت کی تعریف کی ہے اسلاموفوبیا کے خلاف لڑنے کے حوالے سے۔ تو جو ایسا کہتا ہے اسے شرم آنی چاہیے کہ وہ پاکستان کا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم نے 3 ماہ کے اندر دوسری وزراء خارجہ کی کانفرنس منعقد کرائی ہے، پوری امت مسلمہ جمع ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم جو ہے ان کو جوڑنے میں ایک بانڈ کا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ۔ منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے چوروں کا ٹولہ ایک ہو گیا، سندھ ہاؤس کو نیلام گھر بنا دیا گیا ہے، ضمیر فروشوں کو خریدا جا رہا ہے۔ زرداری صاحب سندھ کے پیسے کو خریداری کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم ضمیر فروشوں کا راستہ روک سکیں، ایسا کہنا تھا وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کا، جو کہ میڈیا سے اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔